اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ میں سید اعجاز حسین کاظمی آپ سے مخاطب ہوں۔ آج میں آپ کو انسان کی ایک فطرت اور انسانی سوسائٹی کا ایک جو طریقہ کار ہے زندگی کا وہ بتانا چاہتا ہوں۔ انسان ایک 3 منزلہ عمارت کے جیسا ہے، 3 منزلہ، 3 اس کے پہلے کوئی چیز کوئی کام کرنے سے پہلے یہ تینوں حرکت میں آتے ہیں۔ پہلی چیز ہے اس کا دماغ، اور وہ دماغ سے کیا کرتا ہے، انہیں کوئی چیز کے اوپر پہلے غور و فکر کرتا ہے، اس میں پلس کیا ہے، مائنس کیا ہے، کیا اس سے فائدے ہیں، کیا اس کے نقصان ہیں۔ پھر وہ کیا کرتا ہے، دل کی طرف بھیجتا ہے۔ دل ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ کون سے نقصانات فائدہ ہوں اور کون سے فائدہ مند ہیں، تو فائدہ اور نقصان کا دیکھ کے دل ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ بھئی اس میں فائدے زیادہ ہیں، چلو یہ کر لو، یا اس میں نقصان زیادہ ہے، یہ چھوڑ دو۔ اور اس کے بعد جب یہ فیصلہ دل کر لیتا ہے تو اعضاء عمل کرتے ہیں، اعضاء وہ فعل کو انجام دیتے ہیں۔ اب میں مثال دیتا ہوں۔ مثال سمجھ لیجیے ہم کو ایک پلاٹ خریدنا ہے۔ اب وہ پلاٹ خریدنا ہے تو آپ کیا کریں گے، پہلے اس کا سچویشن، اس کا پڑوس، اس کے محلے کے رہنے والے، یہ سب غور و فکر کرے بعد اس کے پازیٹیو اور نگیٹو پوائنٹ سارے ڈھونڈ لیں گے، وہ دل کی طرف روانہ کریں گے۔ اب وہ دل کیا ہے، دیکھے گا کہ ہاں اس میں پازیٹیو زیادہ ہیں، اچھے دکھ رہے زیادہ کچھ باتیں، اور نگیٹو کچھ کم ہیں، یا پورے ہی پازیٹیو ہے ایسا، تو وہ دل اعضاء کو حکم دے گا کہ بھئی یہ کام انجام دو۔ اب جب یہ دل نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا کہ یہ کرنا ہے، تو انسان کیا کرتا، وہ کام کرنے کے لیے ساری تیاری کرتا، پیسے جمع کرے گا، یہ کرے گا، پلاٹ لے لے گا۔ یہ بات دنیا میں ہر کام میں انسان کرتا، ہر ایک کرتا ہے تقریباً، مگر مذہبی معاملے میں بالکل اس کا الٹ کرتا ہے۔ مذہبی معاملے میں کیا کرتا ہے، کچھ کر دیتا ہے، اب کرنے کے بعد اس کے کیا کرتا ہے، اس کا دماغ سے جواز پیدا کرتا اور اس کو بہت ہی پازیٹیو بنانا چاہتا، کتنا بھی کر، اور دل کو یہ اطمینان دلا دیتا کہ یہ سب پازیٹیو ہے ہم جو کر رہے ہیں اور صحیح ہے۔ اب یہ ایسے کئی معاملات، اور ہر مذہب میں، ہر فرقے میں، ہر مسلک میں یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ ہمارے پاس اسلام میں بھی جو ہے ہوا یہ کہ حضور کی زندگی میں حضور ایک حکومت کے حکمراں بھی تھے اور شریعت پہنچانے والے بھی تھے، شریعت کے محافظ بھی تھے، اور سارے جتنی بھی مومنین ہیں ان کے نفسوں پہ وہ حاکم بھی تھے، یعنی ان کے نفس سے زیادہ حاکم ہمارے نبی تھے۔ آپ کے بعد ہوا یہ کہ سقیفہ بنی سعدہ یہ مقام تھا جہاں پر انصار لوگ جو تھے، ایک مجمع ہوا ان کا، اور وہ اب دین کا وارث نہیں ڈھونڈ رہے تھے، وہ حکومت کا وارث ڈھونڈ رہے تھے۔ بولے حضور حکمراں بھی تھے، تو اب یہ حکومت کون لے گا؟ اب ان میں 2 قبیلے تھے۔ اب ادھر کیا ہوا، ادھر قریش میں جن کو خود حکمرانی کی خواہش تھی، وہ لوگوں کو جب پتہ کہ چلا کہ بھئی یہ انصار حکومت پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں، وہ ڈھونڈنا چاہتے ہیں، تو یہ پہنچ گئے، اور وہ سب کچھ سقیفے کی پوری داستان آپ کو سمجھ میں آ جائے گی کہ ان کے 2 کے جو قبائلی نفرتیں تھیں، اس کا فائدہ اٹھا کے قریش کے افراد نے خلافت یعنی حکومت، خلافت یعنی جانشین پیغمبر جو ہے تو جانشین حکمراں کی حیثیت سے اب حکومت انہوں نے لے لی، حکومت لے لی۔ اب حکومت لینے کے بعد جو تو مسائل سیاسی کے ساتھ ساتھ دینی اور شرعی بھی آنے لگ گئے، وہاں پر کچھ تبدیلیاں آنا شروع ہوئیں، اور اس کی مشکلات بڑھتے گئی یہاں تک کہ 30 سال کے اندر
اب اس کے بعد حضرت علی کے بعد تو ایسی حکومت آ گئی کہ شریعت کا تو وہاں پاس بھی نہیں تھا. اب مسلمانوں کے لیے آفت ہوئی بعد میں کہ بھئی اب یہ حضور کے جانشین، دینی جانشین بھی اگر ان کو بولے تو دین کا تو ستیہ کرنے والے لوگ ہیں. تو اب ان خلافتوں کو، ان حکومت کو جو حضور کے بعد آئیں، اس کو دینی بتانے کے لیے اور ان کو سچے اور راشد بتانے کے لیے کہ حدیث گڑھی گئی کہ حضور نے کہا تھا کہ میرے بعد 30 ہی سال جو ہے اچھی حکومت رہے گی اور اس کے بعد جو ہے تو بادشاہت شروع ہو جائے. یہ ایک حدیث گھڑی ہوئی حدیث ہے تاکہ وہ خلافتوں کو جو حضور کے بعد حکمرانی کے طور سے آئی تھی، دینی نہیں تھیں، دینی ہوتی تو صحیفہ میں یہی ڈسکس ہوتا کہ بھئی دین میں کون اعلیٰ ہے، اب میں متقی بڑا کون ہے، جری کون ہے، عالم کون ہے. ان باتوں کا تو وہاں ڈسکشن ہی نہیں ہوا. وہاں پہ قبائلی باتوں کا ڈسکشن ہوا کہ انصار کیسے لوگ ہیں، مہاجر کیسے لوگ ہیں، کون برتر ہے، کون ابتر ہے. وہاں کسی فرد کا ذکر نہیں ہوا، جو کہ وہ تو بعد میں فرد ڈیسائیڈ ہوئے. پہلے تو قبیلوں کا ہی ڈسکس ہوا. تو وہاں حکمرانی کا ڈسکس ہوا، وہاں دینی نہیں تھا، دینی وراثت کا سوال ہی نہیں ہوا. مگر ہوا یہ کہ جب لوگ جو ہے حضور کو دینی اور دنیاوی دونوں حکمراں سمجھتے تھے، اس لیے ان کے پاس آنے لگ گئے، تو یہ دین میں وہ باتیں جو حضور کی تھی وہ محفوظ نہیں رکھ سکے اور کئی تحریفات ہوئیں. وہ اب اس کا چرچے کی ضرورت نہیں، مگر یہاں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو ہے ایسا ہو. اب اس کو صحیح ثابت کرنے کے لیے آج سے 1400 سال سے مسلمان یہ بتانا چاہ رہے کہ فلاں حضرت ابوبکر نے تو حضور کی بیماری میں نماز امامت کی تھی، وہ یا ایسی کمزور دلیلوں سے اس کو، حالانکہ یہ دلیلوں کے ذریعے بنے ہی نہیں. اگر دلیلوں کے ذریعے حضرت ابوبکر کی امامت کی وجہ سے خلیفہ بنے ہوتے تو پھر وہ اسی وقت وہ لوگوں کو ریجیکٹ کر دیتے تھے انصار کو کہ بھئی ہمارے کو تو امامت مل گئی تھی، اب ہم خلیفہ ہیں، آپ لوگ اس کے دعویج مت کرو. اور ان کو سمجھا بجھا کر پھر یہ سارے یہ دلیل تو بعد میں بنائی گئی ہیں اور دی جا رہی ہیں، ابھی بھی دی جاتی ہیں. تو یہ کیسا ہے؟ یہ ایسی ہے کہ غلط بات کو ثابت کرنے کے لیے ریورس چلتے. میں کیسا بتا، دنیا کام کے لیے پہلے کیا کرتے ہیں آپ؟ پہلے جو ہے تو دماغ سے کام لیتے ہیں، پھر دماغ کے بعد جو ہے تو دل کی طرف جاتا ہے، دل کے بعد جو ہے تو عملی طور سے. مگر یہاں پر کیا ہے، مذہب کے معاملے میں الٹا چلتے، عمل پہلے کرتے، پھر دماغ سے اس کی دلیلیں بناتے، دلیلیں بنا کے دل کو اطمینان دلاتے. یہ جو کیفیت ہو رہی ہے اس وجہ سے آج ہر اس میں ہو رہا ہے. یہ تو آپ ایک مختصراً جو ہے تو ہمارے اسلامی اس کا بتایا میں. اب دیکھیے اب غیر مذہب جو ہیں اس وقت ہمارے پاس، ہم ہندوستان میں رہتے، ہندو مذہب کے لوگ ماننے والے ہیں، ان کے پاس گائے بہت مقدس ہے. گائے مقدس ہے، مانیے بھائی، ہم بھی آپ کی جو ہے تو اس کی جذبات کی ریسپیکٹ دیتے ہیں. مگر اب اس کے بعد جو حرکتیں ہو رہی ہیں، اس کا گوبر کھا لیا جا رہا ہے، اس کا پیشاب پیا جا رہا ہے، اور اس کے بعد یہ عمل جب کر رہے ہیں اس کے لیے دلائل پیش کیے جا رہے ہیں. یعنی پہلے یہ ہونا چاہیے تھا کہ گوبر کے انالیسس کرتے، پیشاب کی انالیسس کرتے، اس کے بعد اس کے فائدے پلس نقصانات دیکھتے اور دماغ کی طرف جا کے دماغ سے پھر دل کی طرف جائے، ارے بھئی یہ تو بہت ہی نقصان دہ چیز ہے. مگر ایسا نہیں ہوا، پہلے کھا لیے اور پھر اس کے بعد جواز پیش کر. اس طرح سے ہر جگہ ہوتا ہے. میں یہی بتا رہا ہوں کہ بھئی انسان کو اس لیے جو ہے ہمارے پاس اصول دین میں کوئی تقلید نہیں. اصول دین میں کیا ہے؟ آپ کا خود کا ذاتی ریسرچ ہے، جس کے ذریعے آپ جو ہے تو کیا کرتے ہیں، ایک پرٹیکولر آئیڈیالوجی کو ایکسیپٹ کرتے ہیں. اس آئیڈیالوجی میں 3 باتیں رہتی ہیں. پہلی بات جو رہتی ہے آئیڈیالوجی میں رہتی ہے پرنسپلس. پرنسپلس جو ہے تو اس کے بنیادی اصول کو کہتے ہیں، وہ اصول. اس کے بعد رہتے کیا معنی، اس کے بعد اس کے جو ہے آرڈرس رہتے ہیں، احکامات. اور تیسری چیز رہتی ہے اس کے اخلاق. یعنی کوئی بھی آئیڈیالوجی آپ وہ کریں گے تو یہاں پر اسلامک آئیڈیالوجی میں بھی یہ 3 چیزیں ہیں. پہلے جو ہے تو آپ کو پرنسپلس پہ جو کرنا پڑے گا ریسرچ. اور جب آپ پرنسپل جو ہیں یعنی آپ کے جو اصول ہیں، اصول میں ریسرچ کر کے آپ مطمئن ہو جائیں، تو جب مطمئن ہو جائے تو آپ وہ آئیڈیالوجی کو
ایکسیپٹ کر لینا پڑے گا، آئیڈیالوجی آپ کی وہ ہوگی۔ اب جب آئیڈیالوجی آپ نے ایکسیپٹ کر لیے، اب اس کے بعد آرڈرس آئیڈیالوجی کے جو ہیڈ ہوگا، جو دے گا اس کے آرڈر میں بغیر چوچرا کے آپ کو آرڈرس ایکسیپٹ کرنا پڑے گا۔ وہاں یہ نہیں بول سکتے جیسا آپ نے آئیڈیالوجی اسلامک ایکسیپٹ کر لیے، اب اس میں جو تو جیسا نماز ہے، 5 وقتہ نماز ہے، اب وہاں آپ کوشچن نہیں کر سکتے 5 کے بجائے 4 کیوں نہیں ہے، 4 کے بجائے 3 کیوں نہیں ہے، فجر میں 2 کیوں ہیں، ظہر میں 4 کیوں ہیں۔ یہ سوالات جو ہے تو یہاں پر نہیں ہو سکتے، کیونکہ آپ نے آئیڈیالوجی ایکسیپٹ کر لی۔ آئیڈیالوجی ایکسیپٹ کرے بعد آرڈرس کو ماننا ہی ماننا ہے، اور اس کے بعد جب آرڈرس مان لیے، یہ کر لیے، تو آپ کو وہی اخلاق کو ایکسیپٹ کرنا پڑے گا جو کہ اخلاق اس آئیڈیالوجی نے دی ہے۔ اس آئیڈیالوجی میں جو کچھ بھی ہے، جیسا والدین کا ادب ہے، یتیموں کے ساتھ سلوک ہے، یہ سب کیا ہے اخلاق کے احکامات ہیں، یہ بھی آپ کو مانا۔ یہاں پر میرا مختصر یہ کہنا ہے کہ ہم کوئی بھی آئیڈیالوجی، آپ شیعہ اثنا عشری ہیں، اگر ہیں تو کیوں ہیں سے شروع کرنا پڑتا، نہیں میرے ابا جان تھے اس لیے میں ہوں، یہ نہیں چلتا اسلام میں۔ آپ جس میں بھی ہوں، آپ حنفی المسلک ہیں تو کیوں ہیں، آپ شافعی ہیں تو کیوں ہیں، آپ جو ہے تو اس چیز کو پورا اسٹڈی کریے۔ آپ کا مکتب کے اوپر بھی آپ کو کرنا چاہیے کہ یہ مکتب اصلی اسلامی اصول سے ٹکرا تو نہیں رہا ہے، اگر ٹکرا رہا ہے تو سمجھیے وہ آئیڈیالوجی کو خراب کر رہا ہے۔ یہی ہم کو اپنے مختصر سے اس میں اب کیوں لوگ جو ہے تو غلط اس پہ وہ رہتے ہیں، ہاں آپ ایک غلط اصول کے اوپر کیوں قائم رہتے ہیں، اس کی الگ باتیں ہیں، وہ میں بعد میں بتاؤں گا کہ بھئی انسان جو ہے تو جو اصل اصول کے اندر جو اس کی جو متدل ہو جاتا ہے، یہ نہیں مانتا، اس کی جو وجوہات ہیں وہ آیت اللہ مطہری صاحب نے انسان اور ایمان جو بک لکھی ہیں اس میں 5 باتیں بتائیں، اس کا میں الگ سے آپ کو پورا ڈیٹیل دوں گا انشاءاللہ۔ اب تو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ آپ لوگ کیوں جو ہے تو اب رہا جو مذہب پہ، وہ مذہب پہ اتنا جکڑا ہوا کیوں رہتا ہے انسان، اس کی وجہ ہی اس میں معلوم ہو جائیں گے آپ کو۔ پھر بھی کیا کہ رفلی ایک جو عام طور سے کیوں مذہب سے وہ رہتا آدمی کہ انہیں کیا ہے، ایک تھوڑا سا رجت پسند آرتھوڈکس ہے اس کا، کہ انہیں دیکھتا کہ میں یہ مذہب میں ہوں اور میرے کو موت آنے والی، اور موت کیا رہتی ہے، ہر انسان کو معلوم ہے کہ اٹ از اے ڈور فار ادر ورلڈ، دوسری دنیا میں جانے کا دروازہ ہے۔ جب دوسری دنیا میں جانا ہے، اماں جان اسی راستے سے گئے، ابا جان اسی راستے سے گئے، نانا جان اسی راستے سے گئے، چچا جان اسی راستے سے، وہ انسان سوچتا تھا اپنے کو جب جانے ہے تو سارے لوگ جس راستے سے اس لیے جو بھی طریقہ ہے وہ طریقے پہ رہ کر وہ راستے موت کے ڈر سے اس مذہب سے وہ رہتا۔ اگر اس کے بجائے انہیں جو ہے پوری معرفت الہی کی طرف جائیں گا تو انہیں چاہے باپ کا مذہب الگ ہو، چاہے ماں کا مذہب الگ ہو، چاہے چچا کا ہو، چاہے بھائی کا ہو، وہ حقیقت کی طرف آئے گا۔ یہی جو ہے ان کو میسیج سب کو دینا چاہیے کہ بھئی آپ جو ہے تو آپ کی زندگی، اخروی زندگی کے آپ اکیلے ذمہ دار ہیں، آپ کا نہ خاندان، نہ آپ کا بھائی بہن، دنیاوی زندگی، سماجی زندگی سے ان کا تعلق ہے، مگر اخروی زندگی کے یعنی اس کی یعنی ادر ورلڈ جس میں جانا ہے آپ کو، اس کے لیے آپ اکیلے آپ ہی ذمہ دار ہیں، کوئی آپ کا اس میں ساتھ نہیں۔ آپ کس طریقے سے رہتے ہیں، آپ کیسے رہتے ہیں، اللہ نے کس کے ساتھ رہنے کو کہا ہے، اللہ نے کس کو جو ہے تو آپ کا رہبر بنایا ہے، کون ہے، اب وہ انعام یافتہ لوگ کون ہیں جس کے لیے ہم دن رات دعا کرتے ہیں، یہ سب آپ کو معلوم کرنا پڑے گا جب آپ جو ہے تو ایک مطمئن زندگی گزاریں گے اور اطمینان بخش دنیا سے رخصت ہوں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔